یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج مدنی مکالمے میں ہم چھٹی شریف منائیں گے، یعنی میرے آقا ولی کامل سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا آج یوم عرس ہے، 6 رجب المرجب۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم ان کا ذکر مبارک بھی کریں گے، اور اس عنوان پر انشاءاللہ تعالی ولایت اور پھر کرامت کا آپس میں کیا تعلق ہے، اس پر بھی کچھ مدنی پھول لیں گے۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ سلسلے سے پہلے بھی کچھ نیتیں کروائی جاتی ہیں، اول تاخیر سلسلے میں شامل رہنے کی نیت کر لیجئے، موبائل فون کے استعمال سے بچنے کی نیت کر لیجئے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں الہ کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا۔ نیت کرتے ہیں کہ سلسلے کے اختتام تک ہماری گفتگو کا انداز ایسا رہے جس سے اولیاء کرام کی محبت دل میں مزید پیدا ہو، اور خواجہ صاحب کی محبت دل میں پیدا ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آج کے سلسلے میں میرے آقا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی منقبتیں بھی پڑھیں گے، کیونکہ آج یوم عرس ہے، اور اس وقت ممکن ہے کہ ان کے مزار مبارک پر عاشقان خواجہ کا ایک جمع غفیر ہو۔ ہم بھی ایک دن انشاءاللہ تعالی وقت آئے گا، اللہ نے چاہا تو خواجہ کی چھٹی خواجہ کے در پہ جا کے منائیں گے، اور وہاں حاضر ہو کر عرض کریں گے، یا خواجہ میری چولی بھر دو، یا خواجہ میری چولی بھر دو، یا خواجہ میری چولی، اور انشاءاللہ جولی بھر کر لائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جب اتنی دور سے آپ اپنی کمال شفقت اور فیضان سے اپنے چاہنے والوں کی جھولیاں بھرتے ہیں، مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مقام، اتنا مرتبہ عطا فرمایا، تو پھر کیوں نہ ان کے در پر بھی خوب 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 برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء کرام کی کامل محبت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ۔ آئیے کچھ تلاوت سنتے ہیں، اس کے بعد نعت شریف بھی سنتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ذکر خواجہ بھی ہوگا، اور یوں جنرلی اولیاء کرام کا تذکرہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے کہ جب تک اچھی نیت نہ ہو تو کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ و رسول کی رضا پانے کے لیے تلاوت قرآن مجید، فرقان حمید اور نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ سبھی بھی یہ نیت کیجئے کہ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے تلاوت قرآن مجید، فرقان حمید اور نعت شریف سنیں گے، اور دل میں اخلاص پایا تو انشاءاللہ عز و جل رو رو کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر انشاءاللہ عز و جل نعت شریف سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ولایت یعنی ولی دوست قرآن پاک میں اولیاء کرام کا جا بجا ذکر مبارک موجود ہے اور قرآن پاک میں ان کی نشانی بھی موجود ہے پہچان موجود ہے اولیاء کرام کی یعنی قرآن جو ہمارے لیے ہمارا رہنما ہے اس میں ہماری ہدایت کے لیے سب کچھ موجود ہے اس میں اولیاء کرام کی پہچان بھی موجود ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون وہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا پرہیزگاری اختیار کی یعنی ایمان کے ساتھ پرہیزگاری کو بہت اہمیت دی گئی ہے اللہ تعالی ہمیں تقوی اور پرہیزگاری عطا فرمائے تقوی یہ بنیادی طور پر خدا سے ڈرنا اور گناہ سے باز رہنا تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کے متعلق بھی ہمارے اسلامی بھائیوں سے بھی سنیں گے کہ ولی کی تعریف کیا ہوتی ہے اور ولایت اور کرامت کا رشتہ کیا ہوتا ہے ان کا تعلق کیا ہوتا ہے اور انشاءاللہ اس ضمن میں اللہ کی رحمت شامل آ رہی تو کرامتیں بھی بیان کریں گے تو اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں کچھ نعت شریف سنتے ہیں
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اے شافع شہیدی جان خبر 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 خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر اے خاصان رسول وقت دعا امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغرباء ہے للہ لے خبر میری للہ لے خبر دریا کا جوش بیڑا نہ خدا دریا کا جوش بیڑا نہ خدا میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر اگر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا اگر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا
میرا تیرے سوا ہے میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر خبر میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر خبر اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے ارے وہ نہیں بات بنانے کی مجال وہ بنانے کی مجال چار اقرار ہے کیا ہونا ہے اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے میرا سوا لے خبر میرا کون تیرے سوا لے خبر مجرم عدالت میں لائے ہیں تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر ناکام ہے گدا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مانا کی سخت مجھے درگاہ لے خبر تیرا ہی تو ہے بردائے درگاہ لے
خبر للہ نے خبر میری للہ نے خبر للہ نے خبر میری للہ نے خبر. استغفر. حدیث پاک کا خلاصہ یاد آ رہا ہے. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کچھ یوں ارشاد ہے: میری شفاعت میرے ان گناہگار امتیوں کے لیے ہے جن کو ان کے گناہوں نے ہلاک کر دیا. یقیناً یہ شفیع المذنبین ہیں، یعنی گناہگاروں کی شفاعت فرمانے والے. اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، اپنے کرم سے ہمیں رب سے بخشوا کر جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ بس ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمیں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی پکی غلامی عطا فرمائے، سچی پکی غلامی عطا فرمائے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سے ناراض نہ ہو، کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. اللہ کے حضور حاضر ہو کر ہم گناہ گاروں کے لیے شفاعت کا سوال کریں گے اپنے رب کے حضور، آنسو بہائیں گے، اپنے گناہ گار امتیوں کو بخشوا کر جنت میں لے کے جائیں گے. اللہ کرے کہ ہمارا حسن اعتقاد، ہمارا تعلق آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انتہائی مضبوط ہو، اور ہم قیامت کے روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی بھیک لے کر، شفاعت کی بھیک لے کر جنت کی طرف چل پڑے. ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت دکھتے ہیں نا، ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہ، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر. یعنی دوزخ کی قید اسے کیسے ملے کہ یہ آخر آپ کا غلام ہے، تو اس کو دوزخ کی قید نہیں ملے گی. یہ امید ہے آپ کی رحمت سے. اور غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. وہ امیر سنت کا بھی ایک شعر ہے نا، لے تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے. عطار ہمارا ہے، ہمارا ہے، ہمارا عطار ہمارا ہے. سر حشر اسے کاش دستے شہ بطحا سے یہی چٹھی ملی ہو، دستے شہ بطحا سے یہی چٹھی ملی ہو. حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ولی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولایت کے حوالے سے اولاً میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ولایت ہوتی کیا چیز ہے، ولایت کیا چیز ہے. تو یاد رکھیے کہ ولایت ایک خاص مقام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنا قرب خاص محض اپنے فضل و کرم سے جس کو عطا فرمائے نیک شخص کو، تو یہ
ولایت کہلاتی ہے۔ ولیوں کی شان کے بارے میں آیات و احادیث بے شمار ہیں، جیسے کہ شروع میں آپ نے بھی ارشاد فرمایا تھا۔ ایک آیت کریمہ میں بھی عرض کروں گا، سورہ کوثر، بڑی مشہور یہ صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، کہ حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ تو اب یہ کوثر کی تفسیر کے بارے میں آتا ہے کہ کوثر کیا چیز ہے۔ تو رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ الکوثر هو الخیر الکثیر کلہ، فرمایا کہ کوثر ساری کی ساری بھلائی ہی ہے، کوثر ساری کی ساری بھلائی ہے۔ اب یہ کوثر کے پھر کئی معنی بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے کوثر کا ایک معنی اولیاء کرام بھی ہے۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ تفسیر کبیر میں کوثر کا ایک معنی اولیاء، علماء اور ائمہ دین مجتہدین بھی ارشاد فرمایا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں دیگر امتوں سے زیادہ ولی ہوں گے، دیگر امتوں سے زیادہ علماء ہوں گے، اولیاء ہوں گے۔ اسی طرح احادیث طیبہ کے اندر بھی اولیاء کرام کی شان کو بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ بڑی مشہور حدیث پاک ہے، بخاری شریف کے اندر بھی ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبرائیل امین علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے جبرائیل علیہ السلام میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم اس سے محبت کرو۔ لہٰذا پھر وہ جبرائیل امین علیہ السلام اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اور پھر آسمان کے اندر ندا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں آدمی سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اہل آسمان بھی ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ حدیث مبارک کے آخر میں آتا ہے ثم یودع لہ القبول فی الارض، کہ پھر اس ولی کی مقبولیت، اس ولی کی محبت کو زمین میں اتار دیا جاتا ہے، پھر اہل زمین بھی اس ولی سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اب یہ جو اس کا حصہ ہے کہ اہل زمین بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، فیض القدیر کے اندر اس حدیث کی ایک بڑی پیاری شرح کی گئی۔ حضرت عارف ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اذا وقع النداء بمحبتہ قبلتہ جميع البواطن، فرماتے ہیں کہ جب یہ ندا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں آدمی سے محبت کرتا ہے، اے اہل زمین تم بھی اس سے محبت کرو، تو زمین کے افراد جو ہیں وہ تو اس سے محبت کرنے لگتے ہی ہیں، زمین کے سارے ٹکڑے بھی اللہ کے اس ولی سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو ایک اس کی شرح یہ بھی ہے کہ جب ان کے لیے مقبولیت زمین میں اتار دی جاتی ہے تو کیسی مقبولیت ہوتی ہے، وہ کس طرح ان کی مقبولیت ہوتی ہے، تو وہ ایک مرقات کے اندر حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ لکھا ہے کہ مقبولیت اس طرح ہوتی ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر اس شخص کی محبت کو ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر لوگ ان سے محبت کرتے ہیں اور ان سے راضی ہو جاتے ہیں۔ فَتَمِيلُ إِلَيْهِ الْقُلُوبُ، لوگوں کے دل نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، وَتَرْضَ عَنْهُ، اور ان سے راضی ہو جایا کرتے ہیں۔ تو یہ اولیاء کرام کی شان ہے۔ اولیاء کرام کی شان کو بڑے ہی شاندار انداز کے اندر یہ آیت کریمہ بیان کر رہی ہے۔ تو اس میں جو یہ فرمایا نا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوف اور حزن کو ویسے تو دیکھیں تو بظاہر تو دونوں کا ایک ہی معنی ہے، ڈرنا، لیکن مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ خوف سے مراد دنیا میں ڈرنا ہے اور حزن سے مراد آخرت میں یہاں پر ڈرنا ہے، یعنی نہ ان کو دنیا میں کوئی خوف ہے نہ آخرت میں وہ غمگین ہوں گے۔ اور ولی، اولیاء ولی کی جمع ہے، ولی کے بہت سارا معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک معنی ہے قرب، جیسے آپ نے ایک معنی بیان کیا دوست، ایک اس کا معنی ہے قرب، قریب ہونا۔ تو مقام قرب اس حدیث قدسی کے اندر بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، بندہ فرائض تو ادا کرتا ہے، اس کے بعد نوافل کی کثرت کے ذریعے وہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اس کے بعد پھر یہ فرمایا کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ سب سے پہلے فرائض ہے نا، پہلے فرائض کے ذریعے جتنا اللہ تعالیٰ کا وہ قرب پاتا ہے، کسی اور ذریعے سے اللہ کا وہ قرب نہیں پا سکتا۔ یہ بالکل واضح بات ہے کہ فرض ادا کیے بغیر وہ قرب پا ہی نہیں سکتا ہے، اس کے بعد نوافل کے ذریعے سے قرب پاتا ہے، اور وہ مقام قرب ایسا ہوتا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ اذا کان القلب مستغرقا فی نور معرفت اللہ، کہ اس اللہ تعالیٰ کی ولی کا جو دل ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے نور میں غوطہ زن ہو جاتا ہے، اور ایسا غوطہ زن ہو جاتا ہے، امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ اس کے بعد دور و نزدیک
قرب و بعد یہ فاصلے اس کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک مقام پر رہتے ہوئے اگر دوسرے مقام پر جانا چاہے تو بآسانی جا سکتا ہے، ایک مقام پر رہتے ہوئے دوسرے مقام کی گفتگو کو، بات چیت کو سننا چاہے، اپنی آواز کو پہنچانا چاہے بآسانی پہنچا سکتا ہے، اور ایک مقام پر رہتے ہوئے دوسرے مقام پر کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنا چاہے تو بآسانی کر سکتا ہے۔ وہ قرب و بعد کے سارے فاصلے امام رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ اولیاء کرام یہ وہ طبقہ گروہ ہے انسانوں کا، انسانوں کے اندر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں تو ان کو صالحین فرمایا ہے، کہیں مومنین فرمایا ہے، کہیں شہید فرمایا، اللہ رب العزت نے کئی مقام پر ان کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہ جو آپ نے کرامت کا فرمایا تھا کہ کرامت جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہے، تو اللہ تعالیٰ جیسے نبی کو معجزہ دیا جاتا ہے ان کی تائید کے لیے، تاکہ لوگ اس معجزے کو دیکھ کر خلاف عادت جو چیزیں ہیں، افعال ہیں، ان خلاف عادت جو ہے افعال کو دیکھ کر لوگ انبیاء کرام کی تعلیمات کی طرف مائل ہو جائیں۔ اسی طریقے سے اولیاء کرام کو بھی جو ہے کرامت دی جاتی ہیں، اگرچہ کہ ولی کے لیے کرامت شرط نہیں ہے، لیکن اولیاء کرام کو کرامت اس لیے دی جاتی ہیں تاکہ لوگ ان کی طرف مائل ہو جائیں اور جو ان کی تعلیماتیں بآسانی ان کے قریب ہو جائیں۔ کرامت شرط نہیں ہے، اور کرامت کی ان کو طلب بھی جو واقعی ولی ہے، اور اولیاء کرام کی ایک پہچان یہ بھی کتابوں میں لکھی گئی ہے کہ ولی جو ہے نا یہ اپنی کرامت کو چھپانے کی حرص رکھتا ہے۔ مطلب نبی کے لیے تو معجزہ ظاہر کرنا ہے، لیکن کرامت جو ہے نا ولی سے جو کرامت ظاہر ہوتی ہے وہ اولیاء کرام کی شان کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ وہ اپنی کرامت کو ظاہر نہ کرنے کی حرص رکھتے ہیں، کہ یہ مطلب یہ بھی ایک وہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں ان کی ایک اچھی پہچان ہوتی ہے، اور کرامت ظاہر ہوتی بھی ہیں اور کرامت ظاہر نہیں بھی ہوتی۔ کل بھی امیر سنت نے کوئی اس طرح کے مدنی پھول عطا فرمائے تھے، اولیاء کرام کی جو تقسیم امیر سنت نے بیان فرمائی، تکوینی اور تشریح، کہ بعضوں سے بہت کثرت کے ساتھ کرامتیں بیان کی گئی ہیں، جیسے ہمارے حضور سید غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم خواجہ غریب نواز خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے پڑھا ایک کتاب میں کہ آپ کی 4000 کرامات کو بیان کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے نا، 4000 کرامتوں میں حصر نہیں ہے، حسن نہیں ہے، ہاں اس کو مطلب اس میں محدود نہیں کیا گیا، تو مگر عشاق نے اہل سیرت جو سیرت انہوں نے لکھی ہے انہوں نے آپ کی 4000 کرامتوں کو بیان کیا، لیکن غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عالم یہ ہے کہ ان کی آج تک مکمل کرامتیں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان کی آج تک مکمل کرامتیں بیان کی ہی نہیں جا سکی، اتنی کرامت اللہ تعالیٰ نے سید غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ علیہ اکرم کو عطا فرمائی۔ اور ان دونوں کا جو دور مبارک ہے نا یہ 5ویں 6ٹھی صدی ہے، 6ٹھی صدی جس کو کہتے ہیں نا، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور غریب نواز، ان دونوں کی آپس میں رشتہ داری بھی تھی، اس کو ہم اپنی زبان میں کزن کہتے ہیں۔ اچھا آپ نے جو فرمایا تھا نا کہ قدمی حاضی علی رکبتی کل ولی اللہ، تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خراسان میں پہاڑوں پر عبادت میں مصروف تھے، آپ نے اپنی گردن کو جھکا کر فرمایا بل علی عینی و راسی، بلکہ میری آنکھوں پر بھی میرے سر پر بھی، یہ رشتہ تھا ان کی، کیونکہ جو آپ نے بھی حدیث قدسی بیان کی نا، تو چونکہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت سے سرفراز فرمایا، تو ایک کی آواز غریب نواز تک پہنچی اور ایک کے کان نے اس آواز کو سنا۔ یہ یاد رکھیے، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی زبردست اللہ کے ولی تھے، ان کی ولایت میں کس کو شک ہوگا، ان کے تقوی میں، ان کی پرہیزگاری میں کس کو شک ہوگا، لیکن ان سے اس طرح کثرت کے ساتھ کرامتیں بیان نہیں کی گئی ہیں۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو عالم مدینہ کہلاتے ہیں، حضرت سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مالکیوں کے امام ہیں، اس طرح امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالیٰ، اور بڑے بڑے ائمہ اور محدثین کی زندگی کی طرف آئے تو امام بخاری، اللہ کتنی بڑی شخصیت ہے، نام کون نہیں جانتا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ تو اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر جو ہمارے محدثین کرام ہیں، امام رازی اور بڑے بڑے مطلب مفسرین گزرے ہیں، تو بعضوں کی زندگی کا انداز بڑا مطلب کہ ایک جو کہتے ہیں نا کہ کتاب، فقہ، تحریر اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اللہ نے اپنے نیک بندوں کو کے اندر یہ مطلب یہ کہ اپنی کرم سے، اپنی رحمت سے یہ امت پر کرم ہے
کہ اللہ نے اس امت میں فقہا بھی پیدا فرمائے، محدثین پیدا فرمائے اور مفسرین پیدا فرمائے، اور مختلف اس طرح علماء کرام اور اولیاء کرام کی شان ہے، کیونکہ جو ولی انہوں نے فرمایا نا، تو ولی لازمی عالم ہوگا، ولی لازمی شریعت کا پابند ہوگا، کیونکہ یہاں پر باہر شریعت کی چند میں ایک تو عبارتیں بیان کر دوں تاکہ ولایت کا کانسیپٹ مزید ہمارے سامنے کلیئر ہو جائے، اور اس معاملے میں ہمارے عقائد کیا ہونے چاہیے، ہمارے نظریات کیا ہونے چاہیے، ہمارا کانسیپٹ کیا ہونا چاہیے، کیونکہ کیا ہونے چاہیے یہ بھی کلیئر ہوگی۔ بڑا معاشرہ جو نا یہ فتنوں کا دور ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، یہ دور فتن ہے، یعنی جو فتنوں کی علامتیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، وہ علامتیں میں سے کئی علامتیں آج بھی اس دور میں پائی جا رہی ہیں۔ علماء اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ یہ ہے دور فتن، تو ہم جو اس دور میں جی رہے ہیں یہ دور فتن ہے، فتنوں کا دور ہے، طرح طرح کی اس کے اندر مطلب کہ شرارتیں کرنے والے لوگ موجود ہیں، اور اپنی وہ بد باطنی اور عوام کی جہالت کی وجہ سے یہ مطلب جو یہ مقدس گروہ ہے اولیاء کرام کا، اس سے لوگوں کو متنفر کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ نیرے درجے پرلے درجے کے جاہل ہوتے ہیں، نماز ایک وقت کی نہیں پڑھتے، جاؤ تو پوچھو تو نماز نہیں پڑھی حضرت نے، تو کہیں گے جناب حضرت نماز اثر جو ہے نا وہ مکہ مکرمہ میں ادا کرتے ہیں، اچھا مغرب مدینہ منورہ میں ادا کرتے ہیں، عشاء تو بغداد محلہ غوث پاک کے قدموں میں ادا کرتے ہوں گے، اور پھر فجر تو پہنچ جاتے ہوں گے غریب نواز کی چوکھٹ کے اوپر ہند میں، تو کہتے ہیں نا پہنچے ہیں، ایسا پہنچے ہیں، کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ شیطان کے پاس۔ تو اب ان کو پوچھو کہ جناب یہ جو مغرب و عشاء کے درمیان جو کھانا کھایا تھا، یہ کھانا کون سے ملک میں جا کے کھانا کھایا تھا؟ تو کہیں گے نہیں کھانا تو یہیں کھایا تھا، کیونکہ کھانا کھانے کے لیے نہیں چلے گئے تھے کسی اور دربار میں، کسی اور بارگاہ میں، خداتا صاحب تک ہی پہنچاتے چلے، کسی اور ملک میں جانے کی اگر تکلیف نہیں اٹھانی تھی تو، یا ویزے کا بھی مسئلہ نہیں تھا۔ تو مذاق بنایا ہوا، بعضوں نے مذاق بنایا ہوا۔ اچھا یہ مذاق جو بنایا نا، اس میں ہماری جہالت بھی چھپی ہوئی ہے، یہ ہماری جہالت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ شریعت کا پابند ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک شخص خود شریعت کا پابند نہیں ہے، لیکن جب کسی کے پاس گیا ہے اور اس کے بارے میں کوئی گمان کرتا ہے تو کچھ عقل و فہم تو رکھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ حدیث لینے میں بڑے ہی باریک بین تھے، حدیث لینے میں، کہ حدیث لے کس سے رہا ہوں۔ اتنی صحیح احادیث کا جو مجموعہ جمع کر امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں دیا ہے، اس میں ان کی کتنی کوششیں شامل ہے، کیا بیان کیا جائے اس پر۔ اب ان کو کسی کے بارے پتا چلا کہ فلاں حدیث بیان کرتا ہے، آپ گئے ان کے پاس حدیث لینے کے لیے، تو دیکھا تو وہ شخص اپنی دامن میں یا اپنی جھولی میں اپنے گھوڑے کو یا اپنے جانور کو کچھ دانہ دکھا رہا، آجا ہے ہوتا ہے نا، دکھاتے ہیں، چارہ دکھاتے ہیں، تو وہ جانور کو چارہ دکھا رہا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو دیکھا کہ اس کی جھولی ہے، اس کے دامن میں کچھ ہے نہیں، وہ خالی دکھاتے ہیں کہ وہ جانور آ جائے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی دامن یا جھولی میں کچھ ہے نہیں، جو ایک جانور کو دھوکہ دے رہا ہے میں اسے روایت کیسے لے لوں؟ یعنی یہ دیکھیں یہ باریک۔ اب آپ بولو یار ہم کو نہ سمجھ پڑے، آپ کو نہ سمجھ پڑے، یار گھر میں نمک کم تھا سب سمجھ پڑ گئی، مرچی تیل کم تھا سب سمجھ پڑ گئی، ٹھنڈا گرم تھا سب سمجھ پڑی، یہی سمجھنا پڑی کہ یہ نماز ایک ٹائم کی پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، اس کے اندر کیا کیا خلاف شریعت چیزیں ہیں۔ آپ کو اپنے کام نکالنے سے مطلب ہے، مصیبت یہ ہے، معذرت کے ساتھ برا مت مارے، آپ کو یار کام نکل گیا نا اپنا، ارے بھائی کام نکل گیا تو تھوڑی کام تو ایک مطلب کہ دوائی کی اتنی سی ٹکیاں جو گولی ملتی ہے 2 روپے کی وہ بھی کام نکلوا دیتی ہے، تو اس سے بھی عقیدت کا اظہار کر لو نا۔ تو میڈیکل اسٹور والے کو بھی 50-100 روپے زیادہ دے دو، یار تم نے اتنی زبردست گولی دی تھی یار یہ 100 روپے لے، میں تیرے کو مان گیا یار۔ آپ بولا کہ تیرے کو کیا مانا، تو گولی دینے والا آدمی ہے، اور وہ تو پوری کی پوری گولی دیتا ہے، وہ تو میڈیسن والی گولی دیتا ہے، وہ تو گولی نہیں گولا دیتا ہے آپ کو، وہ گھما دیتا ہے۔ اور آپ مطلب ارے بھائی بہت پہنچا ہوا آدمی ہے، ایک ٹائم کی نماز نہ پڑھے پہنچا ہوا آدمی ہے، اتنے بڑے بڑے بال کندھوں سے نیچے لے کر بیٹھا ہوا ہے، جس کو اعلیٰ حضرت نے حرام فرمایا ہے، وہ کسے پہنچا ہوا آدمی ہے یار۔
داڑھی مونڈا ہوا کیسے پہنچا ہوا آدمی ہو سکتا ہے؟ جو شریعت کا پابند نہیں ہے وہ کیسے پہنچا ہوا ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے جو اللہ کا ولی ہے، یعنی جو اللہ کا ولی ہے نا، وہ عالم ہوگا۔ یہ 2 اور 2 4 بچہ بھی بتا دے گا، جیسے کہ نارمل ہے کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4۔ 1 اور 1 کتنا ہوتا ہے؟ اور 2۔ تو یہ آپ موٹا اصول یاد رکھیے گا، جو اللہ کا ولی ہوگا وہ عالم ہوگا، وہ شریعت کا پابند ہوگا، وہ خوف خدا والا ہوگا، وہ عالم ہی ہوگا، وہ کچھ اور نہیں ہوگا۔ اب اتنی 2 4 موٹی باتیں بھی اگر ہماری عقل میں نہیں آتی، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دست کرم نے کبھی کسی اجنبی عورت کو چھوا نہیں ہے، کبھی کسی اجنبی عورت کو نہیں چھوا۔ آپ سے کئی صحابیات نے بیعت کی لیکن کبھی ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت نہیں ہوئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے، اور وہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لا تقوی اختیار کیا، وہ کیسے کسی اجنبی عورت کے سر پر ہاتھ پھیر دے گا؟ وہ کیسے کسی اجنبی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لے گا؟ یہ تو ایک علامت آپ نے بیان فرمائی عالم ہونا، اور ایک اور علامت بیان کی گئی اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ اولیاء کرام کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب ان کو دیکھا جائے تو ان کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے۔ اور یہاں تو وسوسے بھی آتے ہیں نا، بعضوں کو وسوسے آتے ہیں، یار سنا تو بڑا نیک آدمی ہے۔ اب ایک نیک آدمی، متقی پرہیزگار آدمی، ولی صفت آدمی بے پردہ اجنبی عورتوں کے ساتھ کیسے بیٹھے گا؟ ہمیں دیکھیں، شریعت ہمارا معیار ہے۔ میں غلط کرتا ہوں تو میں غلط کرتا ہوں، یہ غلط کرتے تو غلط کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، غلطی کو، میں اپنی غلطی کو شریعت تو نہیں نہ بناؤں گا، میری غلطی ہے، میری شامات اعمال کا نتیجہ میری نفس ہے، میرے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن میں اپنی غلطی کو، خلاف شریعت عمل کو شریعت تو نہیں نہ بتاؤں گا۔ اب لگے دم تو مٹے غم، دنیا کماوے کھاوے، ہم لگے ہوئے ہیں، اور آپ بھی بانٹے چلے جا رہے ہو۔ تو اب انشاءاللہ ہم اپنے اسلامی بھائی کرامت استدراج کا فرق کو بھی انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ البتہ چند عبارتیں بیان کر کے پھر آپ کی کال کی طرف بڑھتا ہوں۔ باہر شریعت میرے سامنے ہے، مسئلہ یاد رکھیے گا، انہوں نے ماشاءاللہ ولایت کی جو تعریف بیان کی وہ تعریف باہر شریعت میں موجود ہے۔ ولایت ایک قرب خاص ہے، ایک خاص قرب ہے کہ مولا عز و جل اپنے برگزیدہ بندوں کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے۔ ولایت وہبی شے ہے، یعنی ولایت اللہ کی طرف سے عطا کردہ انعام ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ نہ یہ کہ اعمال شاقہ، یعنی سخت مشکل اعمال سے آدمی خود حاصل کر لے، اور ولایت اللہ جس سے اپنے کرم سے عطا فرمائے۔ البتہ غالباً اعمال حسنہ یعنی اچھے نیک اعمال اس عطیہ الہی کے لیے ذریعہ ہوتے ہیں، اور بعضوں کو ابتداءً مل جاتی ہے۔ غوث پاک مادرزاد ولی تھے، ولی پیدا ہوئے تھے، بلکہ ولی بھی پیدا ہوئے تھے، اور ایک قول کے مطابق 17 پارے آپ کو یاد تھے، کیونکہ جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو آپ کی امی جان نے 17 پارے کی تلاوت کی اور آپ نے یاد کر لیے، اور جب پیدا ہوئے تو آپ کو 17 پارے حفظ تھے۔ یہ کرامت تو غوث پاک کی پیدا ہوتے تھے، رمضان مبارک کے مہینے میں پیدا ہوئے، اور پیدا ہوتے ہی روزے رکھے، ایک طرح مطلب نہیں پیتے تھے، غروب آفتاب کے بعد ماں کا دودھ پیتے تھے۔ تو بعض مادرزاد ولی پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ ہوتے ولی ہیں، اور بعضوں کو اللہ اپنے کرم سے، اپنی رضا سے ولایت عطا فرماتا ہے۔ بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو شراب خانے میں تھے، شرابی تھے، مگر ان کی ادا پسند آ گئی، اللہ کو عطا کر دی ولایت۔ فضیل بن نیاز ڈاکو تھے، اللہ کو ان کی ادا پسند آ گئی۔ اللہ کا کرم، اللہ کو کس کی کون سے بندے کی ادا پسند آ جائے، اللہ تعالیٰ کو اپنے کس بندے کی توبہ پسند آ جائے، یار سیدھی سی بات ہے یار، اس کے کرم ہے، اس کا فضل ہے۔ الزواجر عن اقتراف الکبائر، جہنم میں لے جانے والے اعمال کے ابتدائی صفحے پر ایک حکایت نقل کی گئی ہے کہ ایک شخص سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی، اور وہ اس نافرمانی کی بے چینی کے عالم میں ادھر ادھر دوڑتا بھاگتا رہا، یعنی مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی، مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی، ایسا اس کو افسوس، ایسا افسوس ہو رہا تھا
اس کتاب میں لکھا ہے کہ اس کا یہ انداز ندامت اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صدیقین میں شمار فرما دیا۔ صدیق یہ اولیاء کی سب سے بڑا درجہ ہے، تو یہ یاد رکھیے گا۔ تو اب مزید یہ ہے کہ ولایت بے علم کو نہیں ملتی، یہ یاد رکھیے، جو بھی میں نے کچھ دیر پہلے بیان کیا۔ خواہ علم بطور ظاہر حاصل کیا ہو یا اس مرتبے پر پہنچنے سے پیشتر اللہ نے اس پر علوم منکشف کر دیے ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حاشا، نہ شریعت و طریقت دو راہیں ہیں، نہ اولیاء کبھی غیر علماء ہو سکتے ہیں۔ علامہ مناوی شرح جامع صغیر، پھر عارف باللہ سیدی عبد الغنی نابلسی فرماتے ہیں، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، علم باطن نہ جانے گا مگر وہ جو علم ظاہر جانتا ہے۔ یعنی طریقت و شریعت کی جو بات ہوتی ہے، علم ظاہر، علم باطن، علم سلوک، علم فقہ، یہ تھوڑا وہ جو علم سے شغف رکھتا ہوگا، میں امید کرتا ہوں کہ یہ ہمارے ان مدنی پھولوں کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اللہ نے کبھی کسی جاہل کو اپنا ولی نہ بنایا۔ اب نماز پڑھنے اس کو آتی نہیں، وضو غسل مطلب پاک ہونا اس شخص کو نہیں آتا یار، فرض غسل کرنا اس شخص کو نہیں آتا، اور بہت ساری مطلب کہ اس کے اندر جہالت کی چیزیں موجود ہیں، اور آپ ہو کہ بس اس کو لے لے کر گھومتے رہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی جاہل کو اپنا ولی نہ بنایا، یعنی بنانا چاہا تو پہلے سے علم دے دیا، اس کے بعد ولی کیا۔ تو یہ موٹے چند مدنی پھول ہیں، آگے موقع ملے گا تو انشاءاللہ مزید عرض کروں گا، اور آپ کی کال بھی لیتے ہیں، کچھ یاد آ گیا، ایک دو منقبت کے اشعار سنا دینا۔ تیری ذات خواجہ معین الدین، تیری ذات خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے۔ یہ سید تھے۔ تیرا نام خواجہ خواجگاں، تیرا نام خواجہ خواجگاں، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، میرا بگڑا بخت سنوار دو، میرا بگڑا بخت سنوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، خواجہ ایک نگاہ کی بات ہے، خواجہ ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے، یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں، یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں، یہ بڑے سخی کا ہے آستہ، یہ بڑے سخی کا ہے آستہ، یہاں سب کی بڑھتی جولیاں، یہاں سب کی بڑھتی ہے جولیاں، یہاں سب کی بڑھتی ہے جولیاں، یہ در غریب نواز ہے، یہ در غریب نواز ہے، میں گدائے خواجہ چشت ہوں، میں گدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، میرا
संवार दो मेरे ख्वाजा बिगड़ा वक्त, संवार दो मेरे ख्वाजा मुझको नवाज दो। तेरी एक निगाह तेरी, एक निगाह तेरी, एक निगाह तेरी, एक निगाह तेरी, एक निगाह की बात है तेरी, एक निगाह की बात है मेरी जिंदगी का सवाल है। मेरा ख्वाजा, मेरा ख्वाजा, मेरा ख्वाजा, मेरा ख्वाजा हिंद का राजा, मेरा ख्वाजा, मेरा ख्वाजा। सुभान अल्लाह। फैज़ाने गरीब नवाज जारी रहे। कौन सुनाइए? क्या दुआ के दौरान बुजुर्गान दीन का वसीला देकर अल्लाह तबारक तआला से हाजतों की कबूलियत के लिए दुआ की जा सकती है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिल्कुल देनी चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में वसीला ढूंढना चाहिए और अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करो, वसीला ढूंढो। कुरान पाक के अंदर हमें इस बात की तरगीब दिलाई गई है। ठीक है मौलाना? ठीक है, तो हाँ तस्दीक करते रहना ना, बिल्कुल करना चाहिए। वसीला ढूंढना चाहिए, वसीला लेना चाहिए। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के वसीले तुफैल से अपने बंदों की दुआएं कबूल करता है, तौबा कबूल करता है। हज़रत आदम अला नबीना वालेसलाम ने नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला पेश किया अपने रब ताला की बारगाह में। मदीना मदीना हो गया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जो हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास जहाँ इबादत किया करती थी, तो हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर जाकर दुआ की। जब आपने देखा कि बेमौसम के फल वहाँ पर मौजूद होते हैं, तो आपके दिल में ये ख्वाहिश आई कि मेरी भी औलाद का मौसम तो गुज़र चुका है और बुढ़ापा आ चुका है, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि मेरी दुआ कबूल हो जाएगी। कि अल्लाह ताला की वलियाँ हैं, अभी उनके वसीले से नहीं बल्कि वो जिस जगह पर इबादत करती हैं उस जगह पर गोया कि उसके वसीले से अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कर रहे हैं। हालांकि अल्लाह ताला के नबी हैं और वो उनको उस वसीले की हाजत भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हमारी तालीमात के लिए देखिए कि वहाँ पर उन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में वहाँ पर जाकर दुआ की। इनाम था अल्लाह ताला का, वहाँ पर इनाम और इकराम था कि बेमौसम के फल अल्लाह ताला उस मकाम पर अता फरमाता है ना जी। और फरमाया हुनालिका, कुरान करीम में फरमाया हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, उस जगह पर ज़करिया ने जो है वो अल्लाह ताला से अपने रब से दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने उनको बेटा अता फरमाया। कहते सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब बैतुल मुक़द्दस फतेह कर रहे थे, तो बैतुल मुक़द्दस फतेह नहीं हो रहा था, तो उन्होंने उस मकाम पे जाकर 2 रकअत नफल पढ़ के दुआ की जहाँ बुराक का घोड़ा बांधा गया था मेराज की रात। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेराज फरमाई और मस्जिद और हराम से मस्जिद अक्सा तक के सफ़र का बयान कुरान पाक में मौजूद है कि और वहाँ जब बुराक जो सवारी थी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज की, वो जहाँ बांधी गई थी ना, उस मकाम पर पहुँच कर 2 रकअत नफल पढ़ के दुआ की और अल्हम्दुलिल्लाह बैतुल मुक़द्दस फतेह हो गया। ये तारीख़ की किताबों में बातें हैं। फिर मकाम बाबरकत मकाम, रहमत भरा मकाम, तो मेरे गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के कदमों में जाना, वहाँ पर आपकी चिल्लागाह बनी है जहाँ आपने अल्लाह की इबादत की है, रियाजत की है और एक औलिया कराम एक वली की जना में पहुँच कर रब ताला की इबादत की है और वहाँ अल्लाह के बंदों के लिए आपने फैज़ व बरक़ात जारी किए और कहते हुए गए गंजबख्श फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा नाक़ि सारा पीर कामिल कामिला रहनुमा। हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह औलिया कराम की ज़िंदगियों में, अंबिया कराम की ज़िंदगियों में, सहाबा कराम की ज़िंदगियों में रहनुमाई मौजूद है। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले ज़ाहिरी के बाद आपके वसीले से दुआ करते थे, आपके नाम पाक की बरकतें पाते थे, आपके मज़ारे पुर अनवार की बरकतें पाते थे। तो इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल अल्लाह ताला के औलिया कराम का नेक बंदों का वास्ता वसीला देकर मैं रब से मांगे। कुरान फरमाया वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, कुरान मजीद खुद वहाँ पर आकर इस्तिग़फ़ार करने का हुक्म दे रहे हैं कि जब तुम अपनी जानों पर जुल्म करो तो मेरे हबीब की बारगाह में हाजिर हो जाओ। फस्तग़फ़िरुल्लाह, वहाँ पर अल्लाह ताला की बारगाह में बख्शिश चाहे गुनाहों की। वस्तग़फ़र लहुम रसूल, तुम्हारे लिए भी सिफारिश फरमाए तो अल्लाह ताला को तौबा कबूल करने वाला मेहरबान पाएंगे। बारगाह रिसालत में हाजिरी
وہاں پہنچ کر اللہ کے حضور استغفار اور محبوب کی سفارش توبہ کی تو گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اعلیٰ فرمایا نا کہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور آ کر اپنے آپ کو در دولت پر حاضر کر دیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، مجھ سے استغفار کرو اور حبیب بھی تمہارے لیے سفارش فرمائیں، بخشش چاہیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ تو آقا میں حاضر ہو گیا ہوں، میں گناہوں سے معافی چاہتا ہوں، کرم ہو جائے۔ بارگاہ رسالت سے آواز آتی ہے اللہ تعالیٰ نے تیری بخشش فرما دی۔ ایسا اولیاء کرام کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے تو وسیلے کے حوالے سے جیسے گفتگو چلی تو حدیث مبارکہ کے اندر یہ بھی مضمون ملتا ہے، فرمایا گیا کہ بہیم یمترون و بہیم یرزقون، کہ یہ اولیاء ایسے ہیں کہ ان کے وسیلے سے لوگوں کو بارش دی جاتی ہے اور ان کے وسیلے سے لوگوں کو جو ہے رزق دیا جاتا ہے۔ تقسیم ہے، ابدالوں میں یہ کام تقسیم ہے۔ پورا دنیا کا اصل میں مطالعے کی کمی ہے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ اگر ہم اولیاء کرام کی سیرت کا مطالعہ کریں اور دیگر کتب کا مطالعہ کریں جس میں عشق اور محبت بڑھتا ہے، اللہ کی محبت بڑھتی ہے، علماء انبیاء کرام کی محبت بڑھتی ہے، صحابہ اور اہل بیت کی محبت بڑھتی ہے، اولیاء کرام کی محبت بڑھتی ہے، تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے مطلب کہ سپرد کیا ہوا ہے۔ اور ان کا ایک طبقہ ہے اولیاء کرام کا ابدال، ان کے مطلب رزق ان کے ذریعے، بارش ان کے ذریعے اور بہت سارا نظام ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولیاء کرام کی محبت عطا فرمائے۔ ایک اور کال دے دیں۔ میرا نام آصف ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ولایت کے معاملات میں اگر ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں ہمیں بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں جو اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں، وہ بہت سارے جو ہے ان کے نظر کام بھی نظر آتے ہیں، لیکن اس کے پشے پوچھ جو ہے ان کی بہت ساری برائیاں اور ان کے ذاتی مفادات جو ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ واقعی اللہ کا ولی ہے یا یہ کوئی فراڈ ہے؟ کیا حقیقت ہوگی، ذرا اس کی وضاحت فرما دیں۔ تھوڑی بہت اس کی وضاحت ہم نے ابھی کر دی ہے آپ کو آپ کی کال سے پہلے، کہ دیکھیے مطلب کہ ایک شریعت کے پابند شخص کی پہچان یہ اتنا کوئی مشکل کام نہیں اگر آپ کے پاس بنیادی معلومات بھی ہے تو، یعنی فرائض اور واجبات کا ایک شخص پابند ہونا چاہیے، لازمی ہے۔ فرائض و واجبات کا پابند ہو، شریعت کا پابند ہو، اور جو شریعت کا پابند نہیں اگر خود کو ولی کہتا ہے تو کتاب میں لکھا ہے ضرب ہوا بنعلین، اس کو اپنی جوتیوں سے مارو، مطلب وہ عجیب و غریب آدمی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ جناب وہ پانی پہ چلتا ہے تو ہوا میں اڑتا ہے، تو پانی پر تو جہاز بھی چلتا ہے، پانی میں تو پانی کے اندر تو مچھلی چلتی ہے، تو مچھلی کو کیا آپ بنا لو گے آپ؟ ہوا میں تو پرندہ بھی اڑتا ہے، چڑیا بھی ہوا میں اڑتی ہے، اتنی سی چڑیا ہوتی ہے۔ اصل ہے استقامت۔ ایسا اس بزرگ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا تھا نا، کافی عرصہ آپ کے پاس رہا اور پھر کافی عرصہ گزارنے کے بعد پھر جب وہ جانے لگا تو بزرگ نے پوچھا کہ بھئی آپ جا رہے ہیں اس طرح سے، تو انہوں نے کہا کہ میں اتنا عرصہ آپ کے پاس رہا تھا تاکہ میں آپ کی ولایت کو دیکھوں، آپ کی کوئی کرامت دیکھوں، لیکن میں نے اب تک آپ کے پاس اتنے سال رہا ہوں، کوئی کرامت آپ کی نہیں دیکھی، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم کرامت کسے سمجھتے ہو؟ کیا تم نے مجھے دیکھا ہے کہ آج تک میں نے خلاف سنت کوئی کام کیا ہو، خلاف شریعت کوئی کام کیا ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں نے ایسا تو نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی آتا ہے، آپ کا ہی فرمان اس طرح کا موجود ہے کہ کسی کو ہوا میں اڑتے دیکھو، کسی کو پانی پہ چلتا ہوا دیکھو تو اس کو ولی مت سمجھ لینا جب تک اس کو شریعت کا پابند نہ دیکھ لو۔ شریعت کا پابند ہونا بہت ضروری ہے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ وہ کہا جاتا ہے نا الاستقامت فوق الکرامت۔ لیکن ایسا ہمارے معاشرے میں ایک چیز یہ ہے کہ جس کے ساتھ کوئی جو ہے نا وہ ایک خلاف عادت بات دیکھ لیتے ہیں نا، کوئی عجیب سی بات جس کے ہاتھ پہ دیکھ لیں، جو کرتا ہوا نظر آ جائے، اس کے جو ہے وہ پیچھے لگ جاتے ہیں، اس کے معتقد ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہمارا ذہن یوں بن چکا ہے کہ جو بھی جو ہے وہ تھوڑا سا عوام کی عادات سے ہٹ کر کوئی کام کرے اس کے پیچھے جو ہے وہ لوگ لگا دیتے ہیں۔ بات بتا دی، آپ کا کام نکلوا دیا، تو کام تو بڑے بڑے افسر نکلوا دیتے بھائی۔ گھر کے اندر میاں بیوی کا جھگڑا ہے یا ڈاکٹر کیسا کام نکال دیتا ہے یار؟ تو ڈاکٹر تو دل نکال کے رکھ دیتا ہے، ڈاکٹر دل نکال کے رکھ دیتا ہے، پھر سیٹ ویٹ کر کے پھر دل لگا دیتا ہے۔
تو آپ کبھی کسی ڈاکٹر کو، نارملی ڈاکٹر کو تو اللہ کا ولی نہیں بولتے اور نہ اس کے ہاتھ پر چومنا شروع کر دیتے آپ. اسے بھی کوئی تعویذ بھی نہیں مانگتا ڈاکٹر سے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے وہ دوائی کا پرچہ تو لکھ کے دیا، ایک تعویذ بھی لکھ کے دے دو نا. تو آپ مطلب اتنا سمجھ آتی ہے. پھر کرامت یعنی عادتاً جو خلاف ہو، خیر کی عادت جو عادتاً محال ہو، یہ کرامت ہوتی ہے کہ عادتاً وہ کام نہیں ہو پاتے، نہیں ہوتے. دوسری بات ہے اس میں یہ ہے کہ کرامت کا تعلق عقل کے ساتھ نہیں ہے. ہمارے یہاں بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو کرامت کو عقل کے ترازو پہ تولتے ہیں. اس کو اگر دیکھا جائے کہ کرامت کا تعلق عقل کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ اگر عقل کے ساتھ کرامت کا تعلق ہو تو عقل کبھی بھی یہ تسلیم نہیں کر سکتی کہ جو ہے وہ پتھر میں سے اونٹ نہیں نکل کے آ جائے. عقل کبھی بھی یہ تسلیم نہیں کرتی کہ جو ہے نا وہ ایک ڈنڈا ہے وہ سانپ بن جائے. عقل کبھی یہ تسلیم نہیں کرتی کہ ہاتھوں میں سے جو ہے وہ پانی کے چشمے جاری ہو جائیں، چاند دو ٹکڑے ہو جائے. تو یہ عقل کا، کرامت کا تعلق عقل کے ساتھ نہیں ہے. اگر عقل کے ترازو پر اس کو تولیں گے تو پھر تو ایک ایسا ہی ہو جائے گا جیسے کہ کوئی بندہ سبزی فروش ہے اور وہ اپنی سبزی کو جو ہے وہ سونار کے ترازو میں تولنے لگ جاتا ہے. سونار کے ترازو میں کبھی بھی سبزی نہیں تولی جا سکتی. اسی طرح سونا جو ہے وہ سبزی والے کے ترازو میں نہیں تولا جا سکتا. تو اسی طرح جو ہے کرامت کو عقل کے ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا. جو اس کو عقل کے ترازو پر تولتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ گمراہی ہو جاتا ہے پھر. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس رب عز و جل نے ہمیں عقل عطا فرمائی ہے اسی نے اپنے پاک کلام کے اندر، قرآن پاک کے اندر جو ہے ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور احادیث طیبہ کے اندر یہ آئی ہیں. لہٰذا اپنی عقل کے ترازو پر ہمیں کرامت کو نہیں تولنا چاہیے. البتہ اتنا ضرور ہے کہ ولی کی جو پہچان کی علامات ہیں ان کو ضرور دیکھیں کہ وہ پابند شرع ہو، خلاف شرع کام نہ کرنے والا ہو، متقی پرہیزگار ہو. جو ولی کی ایک تعریف بیان کی گئی، یہ میں لگے ہاتھوں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ولی کی جو تعریف بیان کی ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں. میرات کے اندر جو لکھی ہے کہ ولی وہ ہے کہ جو شریف فرائض سے اللہ کے قرب اور اس کی اطاعت سے اللہ کا نور حاصل کرے. پھر آپ نے فرمایا کہ اس کا دل معرفت الہی میں ڈوبا رہے، جب دیکھے تو دلائل قدرت میں دیکھے، جب سنے تو آیات الہیہ سے سنے، جب بولے تو رب کی حمد و ثنا سے شروع کرے، حرکت اطاعت الہی میں کرے. اس حال میں پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا مددگار بن جاتا ہے اور وہ ولی ہوتا ہے. ماشاء اللہ. تو یہ ولایت اور کرامت کے حوالے سے جو آپ ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی برکتوں کا بیان ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں نیکی اور پرہیزگاری کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ایک دو مزید اشعار غریب نواز کے سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. میں ہوں سائل، میں ہوں منگتا، یا خواجہ میری جھولی بھر دے، یا خواجہ میری جھولی بھر دے. ہاتھ بڑھا کر ڈال تو ٹکڑا، ہاتھ بڑھا کر ڈال تو ٹکڑا. یا خواجہ میرے جھولے بھر دے، یا خواجہ میری جھولی بھر دے، یا خواجہ میری جھولی بھر دے. جو بھی سائل آ جاتا ہے من کی مرادیں پا جاتا ہے، من کی مرادیں پا جاتا ہے. میں نے بھی دامن ہے پسارا، میں نے بھی دامن ہے پسارا. خواجہ میں نے بھی دامن ہے پسارا، خواجہ میں نے بھی دامن ہے پسارا. یا خواجہ میرے جھولے بھر دے، یا خواجہ میری جھولی بھر دے، یا خواجہ میری جھولی بھر دے. صلو علی الحبیب
کرامت کے بارے میں اصل یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر چل رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں کروڑوں لوگ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محبت کرنے والے ہیں، اور لاکھوں لوگوں کا بشمول غیر مسلموں کا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر حاضری دینا اور ان کو بھی اس کی برکتیں حاصل ہونا. تو اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ عمران بھائی نے جو ہے ایک حدیث پاک سنائی تھی، تھوڑا سا اس کو کنٹینیو کروں گا. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو پکارتا ہے، آواز دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ انی احب فلانا، فلاں کا نام لے کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، تم بھی اس سے محبت کرو. جبریل علیہ السلام حاملین عرش کو بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ان ربکم یحب فلانا فاحبوہ، تمہارا رب فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی سے محبت کرو. فیجعل لہ القبول فی الارض، زمین میں تمام لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. یہاں پر ایک بہت خوبصورت بات علماء کرام نے فرمائی ہے کہ ایک ہوتا ہے امر تشریعی اور ایک ہوتا ہے امر ترغیبی. اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر مقام درود جو ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایک ہوتا ہے حکم دینا تم نماز پڑھو، تم روزہ رکھو، تم حج کرو، تم زکوٰۃ دو. اچھا، ایک حکم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی یہ کرتا ہے، تم بھی یہ کرو. تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ میں بھی درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، تم بھی درود و سلام پڑھو. اور دوسرا اس مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. یہ امر ترغیبی کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بھی کر رہا ہوں، تم بھی کرو. اور جس کو زمین میں ولایت جس کی مشہور ہوئی، اس سے پہلے آسمانوں میں اس کی ولایت مشہور ہو چکی ہے. اور بہت خوبصورت بات ہے کہ ہم یہاں پر اولیاء کرام کا تذکرہ کر رہے ہیں، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، ذکر خیر کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتا ہے اس کا اظہار بھی کرتا ہے. ہم یہاں پر چونکہ اولیاء کرام کے چاہنے والے ہیں، اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، اس کا اظہار بھی الحمدللہ ہم کر رہے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اپنے اولیاء کرام کو ان کرامات، بے شمار کرامات عطا فرمائی. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت میں نے ملفوظات میں پڑھی تھی، بہت ہی پیاری. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ایک اس کو غیر مسلم کو دیکھا، اس کے پورے جسم پر پھوڑے نکلے ہوئے تھے اور وہ خواجہ صاحب کی چوکھٹ پر جو ہے وہ لوٹے لگا رہا تھا. کہتا خواجہ آگن لگی ہے، خواجہ آگن لگی ہے، خواجہ جسم میں جلن ہو رہی ہے، جلن ہو رہی. تھا غیر مسلم وہ. تو آج بھی الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار جہاں لاکھوں مسلمان وہاں پر حاضری دیتے ہیں، غیر مسلم بھی وہاں پر حاضری دیتے ہیں. ان کا بھی اعتقاد یہ ہے کہ یہاں سے ہمیں کچھ نہ کچھ برکتیں ملتی ہیں. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ جو غیر مسلم تھا اس کے جسم پر جو ہے وہ پھوڑے نکلے ہوئے تھے اور جلن سے اس کا جسم جل رہا تھا اس کی وجہ سے، اور وہ خواجہ صاحب کی چوکھٹ پر جو ہے وہ وہاں پر لوٹے لگا رہا تھا. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ میں اگلے دن گیا، اگلے دن میں نے دیکھا اس کا پورا جسم صحیح ہو چکا تھا. اسی طرح خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کرامات ہیں، ان کے مریدین کو دیکھا جائے تو ان کی بھی کرامات کافی مشہور ہیں. جیسے کہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے، یہ بھی پشت در پشت ہو کر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں شامل ہوتے ہیں. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آ کر کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے، فنا اور بقا کیا چیز ہوتی ہے؟ تو آپ نے اس کو جواب یہ دیا کہ جب میرا انتقال ہو جائے گا تو جو شخص میرا نماز جنازہ پڑھائے گا تو اس سے یہ سوال پوچھ لینا، وہ تمہیں یہ بتا دے گا. چنانچہ وہ جو مرید ہوتے ہیں جن کو جواب دیا جاتا ہے وہ انتظار کرتے ہیں. جب خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوتا ہے تو ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آتا ہے اور آ کر نماز جنازہ پڑھا کر واپس جانے لگتا ہے. تو یہ مرید ان کو روکتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ حضرت میرے پیر صاحب نے کہا تھا کہ وہ جو جنازہ پڑھائیں گے تو ان سے پوچھ لینا کہ بقا اور فنا کیا چیز ہے. تو آپ نے اپنے چہرے سے جب پردہ اٹھایا تو دیکھا کہ وہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہی ہیں. پھر آپ نے جواب یہ دیا کہ دیکھو یہ فنا ہے اور یہ بقا ہے. اب یہ جو کرامت ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. ان کے پیر جو تھے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے. اور یہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے، یعنی ان کے پیر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے. تو جب مرید کی یہ شان ہے
تو پھر جو ان کے دادا پیر بنتے ہیں، پردادا پیر بنتے ہیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی کرامت کیسی ہوگی اور ان کی شان کیسی ہوگی؟ ایک بات سامنے آئی نا کہ مرید بننا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے سے ہی پیر اور مرید کا رشتہ جو تھا، وہ سلسلہ جو تھا، وہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہوا ہے۔ تو یہ صدیوں پرانا ہے، اور تقریباً آپ کو اولیاء کرام کی جو زندگی ملے گی وہ کسی نہ کسی کے مرید ہیں، اور آگے بڑھتے ہیں تو کسی نہ کسی کے پیر ہیں۔ جیسے ابھی یہ آپ نے سلسلہ سنا کہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید خواجہ بختیار کاکی، ان کے مرید حضرت فرید الدین گنج شکر، اور ان کے مرید حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو یوں رحمہ اللہ تعالیٰ، تو یہ پورا ایک اولیاء کرام کا طریقت کا سلسلہ ہے۔ اور میں دوبارہ عرض کر دوں کہ کوئی ولی بھی جاہل نہیں ہوتا۔ یہ جن اولیاء کرام کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، یہ بہت بڑے بڑے علماء، بہت بڑے بڑے عالم ہوا کرتے تھے، اور ان میں کئی درس و تدریس کے مراحل سے گزرا کرتے تھے، عالم ہوتے تھے، پڑھاتے تھے، درس دیتے تھے، اور بہت کچھ ایسے ان کا انداز ہوتا تھا۔ نمازیں، عبادات، ان کی تلاوت، ان کا کم کھانا، ان کا کم سونا، ان کا کم بولنا، ان کی ضرورت کے مطابق سارے معاملات کا ہونا، ان کا زہد اختیار کرنا، مال سے بے رغبتی اختیار کرنا، دولت سے دور رہنا، دنیا سے دور رہنا، دنیا داروں سے دور رہنا، یہ سب ان کے اوصاف کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ درہم و دینار کے جال میں یہ پھنستے نہیں ہیں، بلکہ جو درہم و دینار و مال و دولت کے جال میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ان کو نکالتے ہیں۔ الحمدللہ میں تحدیث نعمت کے لیے پیر صاحب کے بارے میں عرض کروں کہ باقاعدہ میں جانتا ہوں کہ کئی ایسے امیر سنت کے مریدین ہیں جو اچھے خاصے مالدار، اور ان کا کاروبار بہت زیادہ ہوتا ہے، مگر جب یہ کوئی اپنا نیا کام کھولنے کے لیے بیٹھتے ہیں نا، تو ان کی ہمت نہیں ہوتی امیر علیہ سنت سے کہنے کی کہ میں نے کوئی نئی دکان کھولی ہے، نیا کاروبار کھولا ہے، نئے ملک میں کام شروع کیا ہے، تو آپ یوں کر دیں، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ ہم اپنے کاروبار کے اور اپنے بزنس کے بڑھنے کی جو بات کریں گے تو نتیجتاً ہمیں یہی مدنی پھول ملیں گے کہ کتنا مال جمع کرو گے، آخر دنیا سے تم کو جانا نہیں ہے، کتنی دولت جمع کرو گے۔ تو یہ دولت جمع کرنے کے حوالے سے امیر سنت کے مدنی پھول، دنیا کی محبت سے دور رہنے کے مدنی پھول، تو یہ اولیاء کرام کی شان ہے۔ اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں بھی آپ کو یہی ملے گا، ان کی سیرت میں بھی یہی ملے گا، اور جتنے بھی اولیاء کاملین ہمیں ملیں گے، علماء ربانیین ملیں گے، یہ مال، دولت، دنیا، ان تمام چیزوں سے دور رہتے تھے۔ ایک بزرگ کے بارے میں ہم نے کتابوں میں میں نے پڑھا، کتاب میں شاید سب سنابل شریف میں مجھے یاد پڑتا کہ پڑھا تھا کہ ایک بزرگ بہت زیادہ مال اور دولت اور دنیا کے مذمت میں بیان فرمایا کرتے تھے۔ اچھا، ان بیان تو کرتے تھے مال اور دولت اور دنیا کے مذمت میں بیان، کیفیت یہ تھی کہ کسی نے کہا کہ حضور آپ مال اور دولت کے مذمت میں بیان تو کرتے ہیں کہ مال دولت سے بچنا چاہیے، دنیا کی محبت سے بچنا چاہیے، مگر آپ کا حال یہ ہے کہ جو گھوڑے کی رکابیں ہیں، جس میں آپ گھوڑے پر چڑھتے ہوئے جس میں آپ پاؤں ڈالتے ہیں، پینڈل جو ہوتے ہیں، جو گھوڑے کی رکاب ہے وہ سونے کی، جو آپ نے خیمہ گاڑا ہے تو خیمے کی جو میخیں ہیں وہ بھی سونے کی ہیں آپ کی، تو آپ مالی، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے سونے کی میخیں زمین میں گاڑی ہیں، اپنے دل میں نہیں گاڑی۔ اور پھر وہ ایک شعر آگے ایک لکھا تھا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ جو لوگ، ایک شعر لکھا تھا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ہوتے تو لوگوں میں مگر تنہا ہوتے ہیں۔ تو مال اور دولت ان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ سونے کی اشرفیاں یہ اپنے ہاتھوں سے اڑاتے تھے، ان کے پاس سونے کے اشرفیاں اڑانا، جیسے کہ سونے کی اشرفیاں یوں کر کے فرماتے تھے کہ اگر میرے پاس یہ نہ ہوتا تو بنو امیہ مجھے اپنے ہاتھ کا رومال بنا لیتے، یعنی وقت کے خلفاء مجھے اپنے ہاتھ کا رومال بنا لیتے، یعنی مجھ سے مطلب کہ اپنے ظلم و ستم کی وجہ سے ایسا نہ ہوتا فتویٰ لے لیتے وغیرہ وغیرہ اس طرح کے۔ تو یہ اولیاء کرام جو تھے جن کے پاس مال و دولت تھا، جن اولیاء کرام کے پاس مال و دولت تھا، تو یہ مال و دولت کے پیچھے نہیں تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال و دولت تھا، ان کے تو مال کے ذرے کا ذرہ بھی اگر نصیب ہو جائے تو ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے، ہماری بخشش کا سامان کر دے۔
سید عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی مال و دولت تھا، اور بھی صحابہ کرام کے پاس مال و دولت تھے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی مال و دولت تھا، بلکہ ایک صحابی کے بارے میں تو میں نے یہاں تک پڑھا کہ ان کا باغ ایسا تھا کہ وہ باغ میں نماز پڑھ رہے تھے تو باغ اتنا مطلب کہ وہ بھرا ہوا تھا کہ ایک پرندہ باغ کے اندر آیا اور گم ہو گیا، تو نماز میں وہ مطلب اس غور میں چلے گئے کہ باغ کتنا مطلب کہ وہ بھرا ہوا ہے کہ پرندہ گم ہو گیا، تو اس میں ان کے ذہن سے نکل گیا کہ رکعت کون سی تھی، اس طرح کا کوئی واقعہ ہے۔ تو بارگاہ رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باغ میری نماز میں خلل آیا اس باغ کی وجہ سے، میں یہ باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ ہاں بھائی کرتے صدقہ، بینک بیلنس سارا، کیونکہ یہ بہت ساری چیزیں تو ہماری عبادت اور ریاضتوں کے اندر تو رکاوٹ بنتی ہیں۔ تو ایک کاش ہم سچے اور ستھرے ہو جائیں، ہمارے دل میں دنیا کی محبت ہے، اس کو نکالنا ہے، ہمارے دل میں یہ ساری چیزیں نکالنا ہے، اور ظاہر بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن انسان کا باطن ستھرا ہونا چاہیے، باطن صاف ہونا چاہیے۔ اگر کوئی مال و دولت یا کوئی مطلب اس طرح کے آپس اس کے اطراف میں کوئی ایسی چیز ہو بھی تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے دل میں مال و دولت کی محبت بھی ہوگی، اور بعض اوقات غریب بن کر رہتا ہے مگر مال و دولت کا حریص ہوتا ہے، مال و دولت کا لالچی ہوتا ہے، بتاتا نہیں ہے کہ مجھے مال و دولت کی لالچ ہے، رہے گا ایسا ہی حقیر فقیر بن کر، مگر اندر میں سارا اس نے خزانہ بھر کر رکھا ہوگا، وہ پورا سرا بھکاری ہے نا، پورا سرا بھکاری۔ رسالہ پڑھیں امیر علیہ سنت کا، ایسی عبرت ہے اس کے اندر، ایسا مال و دنیا کی دولت کا حریص۔ دنیا پاس ہونا تو برا نہیں ہے، دنیا کی محبت دل میں ہونا برا ہے۔ اور ایک مثال دیتا ہے سب کہ کشتی جب تک پانی کے اوپر رہتی ہے تو تیرتی رہتی ہے، جب پانی کشتی کے اندر آ جائے نا تو اس کو ڈبو دیتا ہے۔ تو یہ اس کی ہونی چاہیے، اور بعض خالی اپنے آپ کو ستھرا بنانے اور سنوارنے کی کوشش کرے، یہ بھی غلط ہے۔ اپنے آپ کو قصوروار، اپنے آپ کو گناہگار تصور کر لینے میں، مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اسے توبہ کی بھی توفیق ملتی ہے، ندامت بھی ملتی ہے، افسوس کا جذبہ بھی نصیب ہوتا ہے، اور ہم ہیں مطلب پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نکال دے، پیسہ جیب میں نہ ہو، پھر دیکھتے کیسی گھبراہٹ اور کیسی منجھاٹ آتی ہے، مزہ نہیں آتا۔ نیکی نہیں ہوئی ہوتی پورے دن میں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی، مگر 1 روپے کا کاروبار نہ ہو، 1 روپے کا نفع نہ ہو، گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ غیبتوں سے ہماری نیکیاں مائنس ہو گئیں، چگلیوں سے نیکیاں مائنس ہو گئیں، گناہوں سے نیکیاں کٹ گئیں، کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتا۔ ایک بار سیلری میں کٹوتی ہو جاتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے۔ 100 روپے 200 روپے کٹ جاتے ہیں، گھبراہٹ ہوتی ہے۔ 100 200 روپے 1000 روپے کٹنے سے کیا گھبراہٹ ہو گئی ہم کو؟ ہماری مطلب کہ پرائز لیس نیکیاں کٹ گئیں، پرائز لیس نیکیاں چلی گئیں۔ کسی کو کوئی پیسہ چلا جاتا ہے تو گھبراہٹ ہو جاتی ہے، آپ جس کی غیبت کرتے ہو نا اس کے نامہ اعمال میں اپنی نیکیاں داخل کروا رہے ہو، آپ کو گھبراہٹ نہیں ہو رہی کہ میری نیکیاں جا رہی ہیں اور اتنی برائیاں اتنے گناہ میں مجھ سے ہو رہے ہیں، یہ گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ تو یہ مطلب کہ ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور مال و دولت اور دنیا کی محبت سے بچنے کی عادت ہے۔ دنیا نہ کبھی کسی کی ہوئی ہے، 2 بھائی جائیداد کے لڑ رہے تھے، باپ کا انتقال ہو گیا، 2 بھائی جائیداد کے لیے لڑ رہے تھے، جائیداد کی لڑائی ہو گئی، یہ میرا یہ تیرا، یہ میرا یہ تیرا۔ یہ جس جگہ لڑ رہے تھے نا اس جگہ کے دیوار کی اینٹ میں سے ایک آواز آئی، جیسے کہ کمرے میں لڑ رہے ہیں، اس کمرے میں جو دیوار بنی اس دیوار کی ایک اینٹ سے آواز آئی کہ، اور یہ واقعہ سمجھانے کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ کیوں لڑتے ہو دولت کے لیے؟ مجھے دیکھو میں کون ہوں، میں بادشاہ تھا۔ وہ اینٹ سے آواز آئی، میں بادشاہ تھا، جب میرا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے اٹھا کر مجھے دفن کر دیا، میرا لاشا ختم ہو گیا، مٹی ہو گیا، قبر کھود دی گئی، میری مٹی بھی اس میں سے نکال لی گئی، میری مٹی ریت بنی، ریت سے گارا بنا، گارے سے اینٹ بنی، اور اینٹ بنا کر میں آج یہاں پتھر اینٹ بن کر میں اس محل کی دیوار پہ لگا ہوا ہوں۔ میری اوقات سمجھو کہ میں کہاں تھا نہ کہاں پہنچا ہوں۔ یہ دنیا کب کس کی ہوئی ہے؟ آج جائیدادوں کے لیے لڑتے ہیں، دولت کے لیے لڑتے ہیں، اپنی سگی بہن کا ورثہ کھا جاتے ہیں، یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، بیواؤں کا مال کھا جاتے ہیں۔ ایسا عجیب و غریب حال ہے، مطلب کوئی دیکھتا نہیں، کسی کو پتہ نہیں، خدا دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو علم ہے۔ ایک گناہ کرنے والے خبردار، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، دنیا یہ
جو جن اولیاء کرام کا ہم تذکرہ کرتے ہیں میٹھے اسلام بھائیوں، یہ دنیا کی محبت سے دور تھے، اور بعض واقعی مطلب کہ بہت زیادہ ہمیں لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو صاف ستھرا بتاتے ہیں، ان کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ ایسے کئی کالے بابے آپ کو ملیں گے، جھوٹے عامل ملیں گے، آپ بولو گے 1 روپیہ نہیں لیتا، 1 روپیہ نہیں لیتا تو مٹی کھاتا ہے، سون کیا ہوا کھاتا ہے، کیا کھاتا ہے، 1 روپیہ نہیں لیتا، کچھ بھی نہیں لیتا بھائی، وہ بابا کچھ بھی نہیں لیتا، خالی بولتا ہاں ارے نہیں 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 ہاں کام ہو گیا بس ہو گیا نا، ارے نہیں نہیں اتنے روپے کی کیا ضرورت ہے، نا چلے ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو پھر رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے اب آپ کو بتا دیا نا کہ میں رکھ لیتا ہوں، نا تو بعض لوٹتے ہیں۔ میں لوٹنے والوں کی اور خراب کرنے والوں کی متعلق عرض کر رہا ہوں کہ جو آپ کے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں، آپ کا چین برباد کرتے ہیں، آپ کا سکون برباد کرتے ہیں، بہت کچھ مسائل کرتے ہیں۔ اگر جینے کی خواہش ہے تو خود پہچان پیدا کر کہ لباس خضر میں یہاں رہزن بھی پھرتے ہیں، کہ رہنما بنتے ہیں لیکن ہوتے لٹیرے ہیں۔ اگر جینے کی خواہش ہے تو خود پہچان پیدا کر، شریعت کا پابند ہو، طریقت کا پابند ہو، نمازوں کا پابند ہو، عبادت کرتا ہو، سنتوں پر عمل کرتا ہو، گناہوں سے بچتا ہو، بے پردگی سے بچتا ہو، بد نگاہیوں سے بچتا ہو، پتہ نہیں کتنے اب حرام اور ناجائز گناہوں کی فہرست تو ہمیں کچھ تو اندازہ ہوگا، اعلانیہ گناہ کے بارے میں کچھ تو اندازہ ہوگا۔ اس تمام چیزوں کی ایک کاش ہمیں تمیز آئے، اور اللہ کے ولی کی پہچان جو لکھی گئی حدیث میں کہ اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے جسے دیکھ کر تجھے خدا یاد آ جائے، جسے دیکھ کر تجھے خدا یاد آ جائے، اللہ یاد آ جائے۔ ایک کاش ایک کاش ایک کاش ہمیں اللہ کے نیک بندوں کی ایسی صحبت نصیب ہو کہ مدینہ مدینہ ہو جائے، اور کسی اللہ کے ولی کی نگاہ پڑ جائے، صحیح معنوں میں نگاہ پڑ جائے، کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔